آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم مقدس ہفتے میں سے چوتھے دن کے تعلق سے سیکھیں گے، اور یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ چوتھے دن یسوع یروشلم میں نہیں گیا تھا، جیسے ہم اس حوالے میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سیکھیں گے۔ مرکز باب 14 اور اس کی آیت 3 سے 9 آیت تک اس طرح بیان ہے۔ جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹا ماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطردان میں لائی اور عطردان توڑ کر اس کے سر پر ڈالا، مگر بعض نے اپنے دل میں خفا ہو کر کہا کہ یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا؟ کیونکہ یہ عطر 300 دینار میں بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ کیونکہ اس نے میرے ساتھ بلائی کی ہے، اور غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں اور جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ اور جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اور اس نے میرے دفن ہونے کے لیے میرے بدن پر پہلے سے عطر ڈالا، عطر ملا۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے، اور یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ تو جہاں سے ہم نے شروع کیا، لکھا ہے جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا۔ تو یہ بھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر یسوع نے بہت سے لوگوں کو، جتنے بھی بیمار، کوڑی، اندھے، مفلوج اس کے پاس لائے گئے، اس نے سب کو اچھا کیا۔ تو یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس شمعون جو کوڑی تھا، اسے بھی یسوع نے شفا دی ہوگی، اور اس نے بھی یہ سوچ رکھا ہوگا کہ جب یسوع میرے گاؤں میں آئے تو میں یسوع کی خدمت کروں گا، کیونکہ اس نے مجھ پہ یہ بڑی مہربانی کی کہ مجھے کوڑ سے شفا بخشی۔ تو جب یسوع آج کے دن چوتھے دن بیتنیہ میں ٹھہرا تو یسوع اس گھر میں گیا، اس نے یسوع کی دعوت کی۔ تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کا ایسے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آتی ہے اور وہ جٹا ماسی کا بیش قیمت خالص عطر لے کر آئی اور اس نے یسوع کے سر پر ڈالا۔ تو یہ عورت جو ہے، دوسری اناجیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت مارتھا اور لازر کی بہن مریم ہے۔ اور جٹا ماسی جو ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے، چھوٹا پودا ہے بالکل، اور اس سے عطر حاصل کیا جاتا ہے، اسے روغن حاصل کیا جاتا ہے، جو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ بہت خوشبودار ہوتا ہے۔ اور جب اس نے لگایا تو سارے گھر میں وہ سارا گھر مہک گیا اس کی خوشبو سے۔ یہ بہت قیمتی ہے، سونے کی طرح کہہ لیں کہ یہ قیمتی ہے۔ اور پھر وہ سنگ مرمر کے پتھر کی شیشی بوتل میں وہ لاتی ہے، اور لکھا ہے کہ اس عطردان کو توڑ کر اس نے
یسوع کے سر پر ڈالا۔ تو عطردان کو توڑنے کا مطلب ہے کہ اس نے اسی موقع پر اسے استعمال کرنا شروع کیا، اور اسی موقع پر اسے کھولا اور اس پوری بوتل کو اس نے وہیں پر استعمال کر دیا، اسے توڑ دیا کہہ لیں۔ اور تو جب دوسرے لوگ ہیں، جب اس نے یسوع کے سر پر ڈالا تو لکھا ہے کہ وہ دل میں خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا۔ وہ دل میں اس بات سے خفا نہیں ہوتے کہ اس نے یسوع کے سر پر عطر کیوں ڈالا ہے۔ کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا کرے مہمان کے ساتھ تو کچھ یا کہہ لیں کہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس دور میں یہ اچھا سمجھا جاتا تھا، یہ عزت افزائی ہوتی تھی مہمان کی۔ تو اس سے وہ برا نہیں سمجھتے، وہ اس بات کا برا محسوس کرتے ہیں، انہیں برا لگتا ہے، ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی تھا، یہ ضائع کیوں کیا گیا ہے۔ اور آگے وہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ 300 دینار تک اس کی قیمت یا اس سے بھی زیادہ تھی، اور یہ غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی، جبکہ وہ ضائع ہو گیا۔ تو جو یہ قیمت ہے، کہہ لیں کہ ایک مزدور کی جو سالانہ آمدنی ہوتی ہے اس کے برابر آج کے دور میں جو ملک پاکستان میں ہے، اس کی جو سالانہ آمدنی ہوگی ایک مزدور کی، اتنی اس کی قیمت تھی اس عطردان کی، بڑا قیمتی تھا۔ لیکن اور وہ سب اسے ملامت کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ اس نے ضائع کر دیا ہے، اتنی قیمت اس نے ضائع کر دی ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ اسے چھوڑ دو، اسے دکھ نہ دو، اسے وہ جو کرتی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، اس پہ تنقید نہ کرو اور اس کے جذبات کو مجروح نہ کرو، اسے پریشانی نہ دو، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور پھر یسوع نے کہا کہ غریب غربا تو تمہارے پاس ہمیشہ ہے، اور تم جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ اور جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اور اس نے جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے یہ پہلے سے ٹھان رکھا تھا، اچانک تو کوئی اتنا بڑا اہتمام نہیں کر سکتا، تو اس نے سوچ رکھا ہوگا کہ جب مجھے موقع ملے گا، مناسب موقع ملے گا، یسوع جلدی میں نہیں ہوگا، تو میں یسوع کی خدمت کروں گی، اپنی محبت کا یسوع سے اظہار کروں گی۔ تو وہ تو صرف اس حد تک ہے، لیکن ہم اس سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، لیکن یسوع نے یہ بتایا کہ اس نے میرے دفن کرنے کے لیے میرے بدن پر عطر ڈالا، اور یہ پہلے سے، کیونکہ یسوع کو پتا تھا کہ مجھے مجرم ٹھہراتے ہوئے مصلوب کیا جائے گا، اور میں برے لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا، ان کے ساتھ مصلوب ہوں گا۔ تو جو کسی کو سزائے موت دی جاتی تھی تو اسے جس طرح یہودی لاش کو کفناتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، ان کی اس طرح نہیں خاطر توازے کہہ لیں، یا انہیں خوشبو نہیں لگائی جاتی تھی۔ تو لیکن صرف یوحنا کی انجیل میں ہے کہ جو یوسف ہے ارمتیا کا اور نیکودیمس، وہ یسوع کی لاش لیتے ہیں اور وہ جلدی جلدی خوشبو بھی لگاتے ہیں، لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے
دفن ہونے کے لیے پہلے سے ہی میرے بدن کو خوشبو لگائی جو لگانا ضروری ہوتی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی طرح جو لگی بھی تھی وہ اچھی طرح نہ لگ سکی ہو کیونکہ وہ سردار کاہنوں سے فریسیوں سے ڈرتے تھے. اور یسوع نے یہ بتایا اور پھر اس نے یہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس نے محبت کا اظہار کیا. جو اس کے پاس بہت قیمتی چیز تھی جو کہہ لیں کہ عورتوں کو خوشبو عطر بہت پسند ہوتا ہے لیکن جتنا بھی اس کے پاس قیمتی عطر تھا وہ پیسہ کہہ لیں تو سونے کی طرح ہے وہ بھی تو اس نے سارے کا سارا یسوع کو دے دیا. ہمارے پاس بھی کوئی چیز ہو قیمتی تو ہم نے یسوع کے لیے وقف کرنی ہے یسوع کو دینی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت ہی نہیں جبکہ ہم اس خاندان کو دیکھتے ہیں مریم مارتھا لازر کو جب بھی یسوع وہاں پہ آتا وہ یسوع کی خدمت کرتے یسوع کو وقت دیتے. وہ کتنے خدمت گزار ہیں. اور بعض آج کے جو لوگ ہیں انہیں پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جی وقت ہی نہیں ہوتا. اگر ان لوگوں کی طرح جو ملامت کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جن لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے وہ پھر بھی مدد نہیں کرتے غریبوں کی. دے سکتے ہیں لیکن وہ دیتے نہیں. یسوع نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم بری نیت سے یہ کہہ رہے ہو تم دیتے نہیں غریبوں کو. یسوع نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے تم دینا چاہتے ہو تو تم دیا کرو کیونکہ غریب غربا تمہارے پاس رہیں گے لیکن میں تمہارے پاس نہیں رہوں گا. جو میرے لیے ضروری تھا اس نے جو کیا ہے وہ بہت ضروری تھا اور کیونکہ میں تم سے جدا ہونے والا ہوں تو پھر یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی انجیل کی منادی ہوگی یہ جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری میں یہ بیان کیا جائے گا. یسوع نے جیسے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوگی تو آج بھی جہاں کہیں کہ انجیل کی منادی یسوع کے دکھوں کو یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو اور یسوع کی دوبارہ آمد کو پیش کیا جاتا ہے یہ ہے انجیل کہ وہ مقدسین کو لینے آئے گا. تو جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوتی ہے اس کا بھی بیان ہوتا ہے جیسے یسوع نے کہا. اور اس میں یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تھا یسوع کو اپنا قیمتی اثاثہ پیش کر دیا. ہمیں بھی اپنا روپیہ پیسہ خدا کی راہ میں یسوع کے لیے منادی کے لیے لٹانا ہے اور اسے وقت دینا ہے. اس نے یہ بھی دیا اور اس نے وقت بھی دیا. وہ وقت بھی دیتے تھے یہ خاندان. ہمیں بھی وقت دینا ہے روپیہ پیسہ بھی دینا ہے. خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے. آمین.